تو لہٰذا اللہ کی طرف ہی لوٹنا پڑے گا کہ وہ کیا کہتا ہے کہ اس نے یہ ساری کائنات کس لیے بنائی، مجھے کیوں بنایا، موت میرے پیچھے کیوں لگا دی۔ ہم تو اچھے طریقے سے لوگوں کو زمین میں سپرد خاک کرتے ہیں، جو آگ میں جلتا لوگ دیکھ رہے ہیں کس طرح سارا وجود قسم ہو کے خاک ہو جاتا ہے، راکھ بن جاتا ہے، مختلف طریقے ہیں۔ تو یہ سارا کیوں ہے؟ اتنے بڑے کاروبار، اتنے بڑے گھروں سے اٹھ کر 4 ہاتھ قبر میں جانے کو کس کا جی چاہتا ہے؟ تو جھونپڑے سے اٹھ کے کوئی نہیں مرنا چاہتا، تو ایسے گھروں سے کون موت چاہے گا کہ اٹھائے اور مجھے جا کے قبر میں ڈال دیا جائے، اور یہ آنکھ بند ہوتی ہے اور ہر شے پرائی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا جس نے اس کو پیدا کیا۔ ما خلقناہم الا بالحق، اتنی بات اللہ نے کہہ دی کہ بیکار پیدا نہیں کیا۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطل، بیکار نہیں۔ پھر اللہ نے مجھے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا خیال ہے تمہیں بھی میں نے بیکار پیدا کیا ہے؟ اچھا، اب کیوں پیدا کیا ہے اس کا جواب بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری مان کے آ جاؤ میرے پاس۔ زندگی موت کو کیوں پیدا کیا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی موت کا سلسلہ اس لیے چلایا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ تم میں مجھے کون راضی کرتا ہے، اپنے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے، اور یہ سکوں اور کے پیچھے دوڑ کون لگاتا ہے، اور کرسیوں کے پیچھے کون اپنی غیرت کے، ایمان کے، عزت کے سودے کرتا ہے کہ یہ ایک دن فیصلہ ہے۔ یہ فیصلے کی جگہ نہیں ہے، وہ آگے اللہ نے رکھی ہے۔ یہ کائنات کو امتحان کے لیے بنایا ہے، اور فیصلہ میرے مالک نے آگے چل کے رکھا ہے۔ اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو میرے نبی کی اولاد ذبح ہو کے نیزوں پہ نہ چڑھتے اور یزید جیسے تخت پہ نہ بیٹھے ہوتے۔ یہ میرے رب کا امتحان ہے جو نیند سے، اونگ سے پاک ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے۔ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر کوئی چیز اسے پوشیدہ نہیں ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، زور سے بولو، آہستہ بولو، دل میں بولو، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ ومستخفا باللیل وساربا بالنہار، دن کے اجالے میں کچھ کرو یا رات کے اندھیرے میں کچھ کرو یا دروازے بند کر کے کچھ کرو، وہ کہتا مجھ سے کوئی چیز پوشیدہ کوئی نہیں ہے، ہر چیز اس کے سامنے کھلی کتاب ہے۔ کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چیز اس کے سامنے لکھی ہوئی موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ یہاں اس نے مجھے دونوں راستے دے دیے ہیں اور پھر آگے بلا کر فیصلہ کرے گا۔ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جس پر اللہ راضی ہو جائے اور زندگی سکھی گزرے، مالدار کی بھی غریب کی بھی، اس کا نام ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اس کو لے کر آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، اللہ کے آخری پیغمبر، آخری کتاب، آخری دین، آخری مذہب۔ اختم بکتابہم الکتب وبدینہم الادیان وبشریعتہم الشرائع، اس نبی پر دین مکمل، کتاب مکمل، شریعت مکمل، مذہب مکمل۔ اب اس کے بعد ختم، نہ کوئی اور دین آنے والا ہے، نہ کوئی اور طریقہ زندگی آنے والا ہے۔ ایک طریقہ جس سے لے کر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور وہ اس طرح محفوظ ہے کہ قیامت بھی آ جائے تو میرے نبی کی زندگی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، حجت کے لیے موجود ہے۔ قرآن موجود ہے، کوئی نہیں مٹا سکا، نہ آئندہ کوئی مٹا سکے گا۔ میرے نبی کی زندگی موجود ہے، کوئی نہیں مٹا سکا، نہ آئندہ کوئی مٹا سکے گا۔ ایک یتیم پیدا ہوتا ہے، کون اس کی تاریخ پیدائش نوٹ کرے گا؟ ہسٹری نے بادشاہوں کی تاریخیں نوٹ کی، یتیموں غریبوں کی کون نوٹ کرتا ہے؟ لیکن ایک یتیم کے لیے کائنات کو الرٹ کیا ہوا تھا کہ ایک یتیم آ رہا ہے، اس کی کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے اپنی تاریخ پیدائش کے پورے فگر یاد ہوں یا نہ ہوں، لیکن میرے نبی کی ساری تاریخ، ہسٹری ایک یتیم کے گھر میں پیدا۔ دودھ پلانے والیاں چھوڑ کے چلی گئیں، ہمیں مزدوری کون دے گا دودھ پلانے کی؟ بھائی ہمیں نہیں چاہیے۔ ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ کیسے میرے رب نے اپنے حبیب کی زندگی کو محفوظ کیا۔ 22 اپریل 571 عیسوی، یہ عیسوی سن ہے۔ ہندی سن یکم جیٹھ
622 बिक्रमी असहाब फील का वाकया, क्योंकि उस वक्त में वहां कैलेंडर नहीं था, तो असहाब फील का वाकया, पीर की रात सुबह 4:20 पर, जबकि सुबह सादिक दुनिया के अंधेरों को दूर करने के लिए निकल रही थी, तो मेरे नबी दुनिया में कुफ्र के अंधेरों को दूर करने के लिए तशरीफ ला रहे थे। ये डिटेल मैं अपने बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं अपने नबी की डिटेल आपको बता रहा हूं कि ऊपर मेरे रब का पहरा है कि इस यतीम की जिंदगी ने नमूना बनना है, मालदारों के लिए भी, गरीबों के लिए भी, औरतों के लिए, मर्दों के लिए भी। लिहाजा सारी तारीख हाई अलर्ट रहे कि इसकी कोई चीज इधर उधर नहीं होनी चाहिए। आपकी जो लेडी डॉक्टर, दाई को कौन जानता है, शिफा बिनते असद, आपकी अच्छा अब नाम देखो जो अल्लाह ने अपने नबी के गिर्द इकट्ठे किए। दाई का नाम शिफा, शिफा सेहत, माँ का नाम आमिना अमन सलामती, बाप का नाम अब्दुल्ला बंदगी, खानदान का नाम हाशिम, हाशिम कहते हैं खाना खिलाने वाला, खाना खिलाने वाला। उनका नाम तो आमर था, हाशिम उनका टाइटल था कि उन्होंने मेहमान नवाजी की इंतहा की, उसको हाशिम कहते। जो रोटियां गोश्त में चूरा बना के मेहमानों को खिलाए और परवाह न करे, उसे हाशिम कहते। दूध पिलाने वाली का नाम सादिया, जो सादत बख्ती की अलामत। उनका जो कबीला साद खुशबख्ती, नाम हलीमा, जो हिल्म और अखलाक और दरगुजर, और मजहब का नाम इस्लाम, जो सलामती, और अकीदे का नाम ईमान, जो अमन। कितने खूबसूरत लफ्ज अल्लाह ने अपने हबीब के गिर्द जमा फरमाए, और अपना हबीब का नाम रखवाया मोहम्मद और अहमद।